آپ تجربہ کر لیں، ہمیشہ زیادہ تر جو انسان زبان چلاتا ہے نا وہ زیادہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ جسم کے ہر اعضاء کا اپنا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، پاؤں کا کام ہے چلنا، تو زبان جو ہے اس کا کام ہے بولنا۔ بندہ جب بولتا ہے تو بولنے میں اس کے ساتھ جھوٹ بھی آ جاتا ہے، جب چار بندے اکٹھے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں تو کسی کی غیبت بھی آ جاتی ہے، پھر اسی طرح میرے عزیز دوستو کسی پر طنز بھی شروع ہو جاتا ہے، مذاق بھی شروع ہو جاتا ہے کرتے کرتے، حتیٰ کہ بندہ کبھی کبھار اپنی زبان سے ایسا کلمہ بھی ادا کرے گا کہ اس کا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا۔ زبان کا بہت ہی غلط استعمال ہوتا ہے آج کل ماحول اور معاشرے کے اندر، کوئی بندہ زبان کو ٹھیک استعمال نہیں کرتا، زبان ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ دیکھو بھائی، زبان کے الفاظ ہم اس کو بظاہر چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ علماء اکرام نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی تلوار کا وار کرتا ہے تو اس کا اثر جو جسم پر ہوتا ہے تو وہ چند دن بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو زبان سے نکلا ہوا الفاظ اثر رکھتا ہے وہ سالوں تک بھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ تلوار سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن ہم اس کو بے دھڑک استعمال کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی مشینری چلتی رہتی ہے تو وہ مشینری تو چارجز پر چلتی ہے، تھوڑی دیر چلے گی تھوڑی دیر رکے گی، لیکن یہ زبان اللہ رب العالمین نے ہمیں ایسی مشینری عطا کر دی ہے کہ ہمیشہ چلتی رہے۔ ہم 5 منٹ بھی خاموش ہو کر کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم تو صرف ہمیشہ یہی چاہتے ہیں ہماری لوگ سنیں۔ ایک بندہ بات کر رہا ہے تو جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی اسی کی تو میں کرتا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود تمہیں سنانا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ گویا کہ 2 بندے آپس میں بیٹھے ہیں تو دونوں بولتے رہیں، بتاؤ کہ یہ تیسرا بندہ ہے ہی نہیں، کس کو سنا رہے ہیں؟ سننے کی عادت ہم میں سے ہے ہی نہیں، صرف سنانے کی عادت ہے۔ تو بھائی جب زبان زیادہ استعمال ہوگی تو اس سے گناہ بھی زیادہ ہوں گے۔ یہی زبان ہی کا لفظ ہوتا ہے جس ایک لفظ کے ادا کرنے سے انسان کا ایمان بھی خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت قاری پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر وہ کلمات کفریہ لکھے ہیں کہ کون سے کلمات ہیں جن کے ادا کرنے سے بندہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو دین کی باتیں بتا رہا ہے کہ بھائی یہ دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے۔ اب سننے والے نے کیا کر دیا، کھڑے ہو کر کہا کہ رکھ پرے شریعت کو، تو فرماتے ہیں فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ یعنی شریعت تو بذات مولوی خود اپنی نہیں بناتا، مولوی خود تو شریعت اپنی طرف سے نہیں لاتا، بلکہ وہ تو قرآن اور احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو سامنے لاتا ہے۔ پھر جب بندہ سننے کے بجائے کہے کہ رکھ پرے شریعت کو، تو فرمایا یہ تو کفر میں چلا گیا، اس کا ایمان بھی ضائع ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو یہی کلمات ہوتے ہیں۔ دیکھو بھائی، ایک غیر محرم عورت ہے جس کے ساتھ بات چیت کرنا بھی ناجائز ہے، جس کے ساتھ ہاتھ دینا بھی ناجائز ہے، جس کے ساتھ چہرہ اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح اب وہ غیر محرم عورت کے ساتھ اگر بندے کا نکاح ہو جاتا ہے، نکاح میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایجاب و قبول۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے نکاح کے لیے قبول کر لیا، بیوی نے بھی کہا کہ میں نے بھی تمہیں اپنی نکاح کے لیے قبول کر لیا۔ اب یہ جو نامحرم عورت تھی، ساری زندگی جس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ تھا، وہ ساری زندگی کی جیون ساتھی بن گئی۔ پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گپے شپے ماریں، ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کریں، تو یہ سارا معاملہ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ ثواب میں ہو جاتا ہے، یہ دین کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو کیا کرنا پڑا؟ ایک ہی لفظ کی وجہ سے نا، کہ ایجاب و قبول کر لیا، ایک دوسرے کے زندگی کے ساتھی بن گئے۔ ہوتا تو یہی ہے جہاں کوئی اور کام کیا جاتا ہے، کوئی پتھر اٹھا کر ایک دوسرے کے سر پر مارا جاتا ہے کہ اب میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے۔ نہیں بھائی، لفظ لائے جاتے ہیں، انہی لفظوں کی وجہ سے جو میاں بیوی ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے جیون کے ساتھی ہیں، اگر شوہر نے 3 مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرایا تو وہ ساری زندگی عورت اس کے لیے اجنبی عورت بن گئی۔ صرف کہا کہ 3 مرتبہ تمہیں طلاق طلاق طلاق، تو یہ الفاظ اس کی ساری زندگی سے جو اس کا جیون ساتھی تھا بیوی سے جدا ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو کیا چیز ہے یہ؟ لفظوں کا اثر ہے، لفظوں کا احتیاط۔ ہم لفظوں کا احتیاط نہیں کرتے۔